با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، کہ درویشی کا چلہ کاٹنا ہے. درویشی کا چلہ کیا ہے کہ ظاہر ہے یہ سٹرکچر آپ کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے، تو اس سٹرکچر میں آپ پھل پھول پھیل نہیں سکتے، دنیا نہیں بنا سکتے. وہ اگر آپ حضرت عمر کے دور میں ہوتے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ہم آہنگ ہے، آپ کی ادھر پھلتے پھولتے نو پرابلم. یہ جو سٹرکچر ہے اس میں آپ نہیں پھول سکتے، یعنی دنیا نہیں بنا سکتے. اس سٹرکچر کے ساتھ آپ کا تصادم ہے. تو ظاہر ہے دنیا کمانے کے لیے سٹرکچر کے ساتھ تو ہم آہنگی درکار ہے. تو گویا آپ کو یعنی ایک تو وہ تھا نا بکری لے کے پہاڑ پہ چڑھ جانا، تو وہ تو اب ممکن نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنی خواہشات کو منیمائز کرنا ہوگا، جائز ضرورتوں کو بھی کم سے کم پہ لے کے آنا ہوگا، تھوڑے سے تھوڑے، بس جو زندگی کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے لازم ہو. جیسے کبھی حرام کھانا پڑ جائے، کچھ حلال نہ ملے، کوئی حرام مردار شے کھانی پڑ جائے، تو اس کو 2 شرطوں کے ساتھ جائز قرار دیا گیا نا. ایک یہ کہ آپ بس جس سے جسم و جان کا رشتہ برقرار رہے، اور وہ اس میں بھی یہ نہ کہ اسی کو کھانے پہ بیٹھ جائے بندہ، کھا کے پھر حلال کی جستجو میں لگ جائے. تو سٹرکچر کے ساتھ آپ کا پھر یہ رشتہ ہوگا اگر آپ کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے. اس کا دوسرا نام درویشی ہے. اصل میں اقبال نے جو شاہین کا بھی جو تصور پیش کیا نا، وہ چیر پھاڑ مار داڑ کے طور پر نہیں ہے. بے نیازی، بے رغبتی، لالچ، اس سے بلند ہونا. پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ، وہ یہ والی چیز ہے. تو اچھا جو بات ہم یہ کر رہے ہیں یہ ہے نشہ درویشی، وہ یہ والی کہ دنیا، پھر آپ اپنی وہ محدود کرو، دنیا کم سے کم اس سٹرکچر سے استفادہ کرو. ہمارے ہاں درویش سے بھی ذہن میں وہ آیا تھا نا، وہ جو خانقاہوں پر درباروں کے اوپر جو بیٹھے ہوتے درویش، شاید ان کو کہا اصل میں لفظ دونوں کا اشتراک کیا ہے، وہ بھی دنیا سے لا تعلق بیٹھا ہوتے ہیں ادھر، لیکن وہ تو دنیا سٹرکچر کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ تو فرار کا راستے والا ہے نا. یہی کہہ رہا ہوں نا، وہ تصادم مول نہیں ریلا. بے رغبتی تو اس نے اختیار کر لی ہے، تارک تو ہو گیا وہ دنیا کا، لیکن یہ کہ اس نے بالکل ہی ایک یعنی سٹرکچر ہی سے جان چھوڑا لی ہے. یہ تقاضا نہیں ہے، تقاضا یہ کہ اس سٹرکچر کو اپنی خودی سے ہمانگ کرو. اس کے لیے پنجہ آزمائی کرنی پڑے گی. تو پہلا مرحلہ ہے کہ ڈیٹیچمنٹ ہے، لیکن اس طرح کی ڈیٹیچمنٹ نہیں ہے کہ آپ لا تعلق ہو کے جنگل میں بیٹھے. اٹ از پرپسفل. جی، ایک ہدف کے لیے پیچھے ہٹے، یہ پلٹنا اور پلٹ کر جھپٹنا، یہ معنی دے رہا ہے. تو در ساز و دمادم زن، اسی میں لگے رہو. یہ شے جو ہے نا، یہ آپ کو آپ کے اندر بصیرت بھی پیدا کرے گی، آپ کی خودی کو پختہ بھی کرے گی. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. سٹرکچر یوں جا کے خدا آپ کی رضا سے ہمانگ کرے گا. تو اس میں تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر. تو یہ والی جو ساری صورت ہے، اور جب تک ہے خام تو ہے مٹی کا ایک انبار، تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار. تو یہ گویا یہ جو درویشی ہے یہ تمہیں پختہ کرے گی، تمہارے اندر بصیرت پیدا کرے گی. کار جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی، جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. تو وہ خودی کو بلندی بھی ملے گی، ترفع بھی ملے گا، خودی کو لطافت بھی ملے گی، خودی کی پرواز بھی اونچی ہوگی. اس کی جو بھی پوٹینشل اس کے اندر اللہ نے رکھا ہے، جو جس چیز کا اسے کیپیبل بنایا، وہ پوری طرح روبہ عمل ہوگی، روحانیت آپ پر چھا جائے گی اس درویشی کے نتیجے. اور اس میں لگے رہو سے مراد یہ ہے، اس درویشی میں لگے رہو سے مراد یہ ہے کہ اس عمل میں تمہارے استقامت ہونی چاہیے، استقامت، تسلسل. مطلب بندہ بعض اوقات اپنے لیے کمپرومائز کر لیتا ہے نا، نہیں اولاد کے لیے آزمائش بندہ کے لیے چل یار، وہ زیادہ وہ جو سافٹ بیلی ہوتی ہے اس کی نا. اچھا اب آ جائیں، اگلا کیا ہے جی، چو پختہ شوی، جب تو پکا ہو جائے. اب پکا ہونے کا مطلب کیا ہے کہ کم از کم آپ کی ایجنسی، آپ کا جو اپنا سٹرکچر ہے اس کے اوپر تو حاوی ہو جائے نا، اپنی ارجز کے اوپر، اپنی ضروریات کے اوپر، تو اس کا بول بالا ہو جائے، سیلف کنٹرول آ گیا، سیلف کنٹرول آ جائے. یہ ہم شروع میں جو بحثیں کر کے آئے ہوئے ہیں. چون پختہ شوی، جب یہ ہو جائے، یا اور اس کو پھر ایک اور چیز کے ساتھ بھی چھوڑیں، یہ ایک آدمی کے بس کی بات تو نہیں ہے سٹرکچر کو توڑنا، وہ ایک اجتماعی عمل ہے درکار اس کے لیے.
وہ جماعت کا بنا ہوا اسٹرکچر ہے تو جماعت ہی اس کے مقابلے میں کھڑی ہوگی. تو چوں پختہ شوی کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب تمہاری اتنی طاقت ہو جائے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلے والا مرحلہ تو آپ نے طے کر لیا, لیکن آپ کی وہ بنیاد مرصوص ابھی نہیں بنی تھی, لہٰذا مکے میں تو آپ نے نہیں کیا نہ کچھ. تو پختہ پوری طرح آپ کب ہوں گے؟ جب آپ کے پاس بنیاد مرصوص بھی ہو جائے ایسے لوگوں کی. تو چوں پختہ شوی خود را بر سلطنت جمزن, اب اپنے آپ کو سلطنت جم پر, وہ جو بڑا جمشید کا جو اسٹرکچر ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر اپنے آپ کو دے مارو. وہ جو برہم زن تھا نا کہ اسے توڑ دو, تو توڑنے کا طریقہ یہ ہے. اس سے پہلے پورے صبر و استقامت کے ساتھ اپنے اسی درویشی میں لگے رہو, تھوڑے سے تھوڑے پر کنات کر کے گزارا کرتے رہو. اچھا, اس سارے عمل کا اب قرآنی نام کیا ہوگا؟ اصل میں جسے تواسب الحق و تواسب صبر کہا گیا وہ یہی چیز ہے. ٹھیک ہے, تواسب الحق اور تواسب صبر یہی چیز ہے. انفاق یہی چیز ہے. اس سے آگے چلے جائیں, عمل صالح وہ یہی چیز ہے. عمل صالح صرف نماز روزے کو نہیں کہتے, اس پورے پیکج کو کہتے ہیں. مطلب یہ تواسب بالحق تواسب بالصبر یہ بھی ایک اجتماعی عمل ہی ہے, عمل کی شاخیں. یہ پورا پیکج عمل صالح کہلاتا ہے. تو جب آتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور اسی سارے کا ایک عنوان جو ہے نا جو بکثرت استعمال ہوا ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا. صحیح. وہ جو سٹرکچر ہے نا جو آپ کی خودی کو مارنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ نمبرد آزما ہونا. ظاہر ہے وہ آپ کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ اپنی وہ جو بھی ایجنسی ہے وہ اسے اسرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ کوششوں کا ٹکراؤ ہے. صحیح. یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے, آپ اللہ کے لیے محنت کر رہے ہیں. صحیح. تو یہ آپ کے سامنے وہ عمل صالح کا پورا پیکج آئے گا. اب آپ اس عمل صالح کا دوسرا نام کیا رکھیں؟ جہاد فی سبیل اللہ. اس عمل صالح کا تیسرا نام کیا ہو سکتا ہے؟ تواسب الحق و تواسب صبر. تو وہ اب اس جہاد کے اپنے درجے ہوں گے. اب ظاہر ہے اس یہاں جہاد سے مراد قتال نہیں ہے, وہ یہ جو ساری کوشش ہے نشہ درویشی بھی یہاں جہادی میں آ جائے گا. صحیح, بالکل صحیح ہے. جیسے وہ حدیث میں ہے کہ تو اب آپ یہاں پہنچے نا تو کہ تزکیہ نفس کا جو دوسرا عنوان ہوگا وہ کیا ہوگا؟ جہاد فی سبیل اللہ, ایمان اور جہاد.